اللہ 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 جل شان اللہ تیرا نام لیے میرے ہووے تسلا اللہ 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 جل شان اللہ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار برست ہے رمجھیم برست ہے رمجھیم نور تجلا اللہ 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 جل شان اللہ ہر گناہ ہر خطا معاف کر میرے خدا ہر گناہ ہر خطا معاف کر میرے خدا بندوں پہ کر دے تو بندوں پہ کر دے تو احسان اللہ 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 جل شان اللہ تیرا نام لیے میری ہووے تسلا اللہ 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 جل شان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ شگفتہ عمران کی خوبصورت آواز سے آغاز کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ خواتین کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ اسپیشل سیگمنٹ جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین. میزبانی کا شرف ذرائع ناچیز کے حصے میں آ رہا ہے الحمدللہ. اور جناب آج ہم جس عنوان پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے مسلمان عورت کی ذمہ داریاں. بیسیکلی مسلمان عورت کو اویئر ہونا چاہیے اپنی رسپانسبلٹیز سے، اپنی ذمہ داریوں سے. دین اسلام نے عورت کو جو وقار، جو مقام عطا کیا اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی. تقابلی جائزہ لے لیجئے دیگر ادیان سے، پچھلی شریعتوں سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ عورت کو جو مقام دین اسلام دے رہا ہے، جو پریسٹیج مل رہی ہے، جو وقار مل رہا ہے، جناب وہ گزشتہ زمانوں میں، گزشتہ شریعتوں میں موجود نہیں تھا. حضور آقا دو عالم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے عورت نہ صرف مذہب کا بلکہ خادمان مذہب کا اہم جزو رہیں.
انہوں نے جس طرح سے اپنی اولاد کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے جس طرح ان میں جذبہ جہاد، اور جس طرح بیسیکلی دیکھیے سوسائٹی جو ہے اس کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور گھر کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ ایک عورت ہے۔ مسلم عورت کیسی ہونی چاہیے جناب؟ مسلمان عورت جو ہے وہ ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اور ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی وہ خود سپردگی کے ساتھ ہوتی ہے، کامل درجے کی ایمان والی ہوتی ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ سے سرشار ہوتی ہے، اسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہوتی ہے، وہ نماز روزے کی پابند ہوتی ہے، کشادہ دل اور کشادہ ظرف ہوتی ہے، وہ ہر یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ہے، سچویشن کوئی بھی ہو، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ یاد الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اور وہ اکارڈنگلی فیصلے کرتی ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کر رہی ہے، گھر دیکھ رہی ہے، اور اگر ورکنگ لیڈی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو وہاں بھی اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔ اب جو بھی کام کر لیجئے دیکھ لیجئے، یوزلی ہم نے دیکھا کیا ہے کہ عورتیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ تقاضائے دین سے غافل معذرت کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، آج ہم سب کو مسلمان عورت کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، دین اسلام کے کیا تقاضے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ خواتین کی رہنمائی فرماتی ہیں۔ میں سلام عرض کرتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک خیر ہوں، آپ کو مبارک۔ ویلکم کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ ہمارے اس شو پہ آ رہی ہیں۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس تعلق سے سوالات میں کروں گی، لیکن ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہے جن کی خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان کے شوہر کے لیے عمران بھائی کے لیے دعا گو ہیں، گزشتہ دنوں وہ بہت بیمار رہے، اور آپ سب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور شگفتہ آپ ایسے ہی پڑھتی رہو، ہم آپ کو ایسی خوشیوں میں دیکھتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپا ہم بات کرتے ہیں ایک بیٹی سے جو گھر کی رحمت بھی ہے، اور شادی سے قبل اس کی ذمہ داریاں آپ کیسے دیکھتی ہیں بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حیات ایک ہے، یہ زندگی ایک ہے، کائنات ایک ہے، اور دستور حیات بھی ایک ہے۔ یہ دستور حیات جو اللہ رب العزت اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا ہوا ہے، یہ ایک اٹل اصولوں پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلام نے حقوق و فرائض کا ایک بڑا معتدل اور خوبصورت نظام عطا کیا ہے۔ ایک کا حق ہے اور دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض ہے اور دوسرے کا حق بن جاتا ہے، تو یہ ایک ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں۔ اسلام نے جہاں عورت کو تخلیق میں برابری قرار دیا مرد کے، اسی طرح عزت، تکریم، اس کے حقوق میں بہت سارے حقوق میں اسے برابری کا درجہ دیا ہے، اسے ذلت کی پستیوں سے نکال کے اسے عزت و تکریم کا مقام عطا کیا، یہاں تک کہ اجر میں بھی برابری قرار دی، اور پھر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ تکریم، یہ خوشیاں، یہ سکون اسلام کا عطا کردہ ہے۔ محسن نسواں، محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے اقوال کے ذریعے بلکہ اپنے افعال سے اسے عطا فرمایا، لیگلی اس کی حیثیت کو ثابت کر دیا، اور اسے لوگوں کو پابند کر دیا کہ وہ اسے وہ حقوق عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں تو مرد اور عورت کا ہمیشہ سے پچھلے سارے نظام میں دیکھیں جو دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، کبھی بھی اس میں توازن نہیں آ سکا۔ اسلام نے بتایا یہ سب چیزیں دینے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ احکامات بھی دیے، وہ سارا کچھ دیا، اور پھر دونوں کو بتا دیا کہ دائرہ کار اپنا اپنا ہے، ڈومین اپنا اپنا ہے۔ جہاں مرد کی ذمہ داریاں کفیل بطور کفالت کرنے کی ہیں تو وہاں خواتین کی ذمہ داریاں گھر کی ہیں۔ اب جب بطور بیٹی کے ہم لیتے ہیں تو ایک طرف ہم نے پہلے بہت سے پروگرامز میں والدین کے فرائض بیان کیے ہیں، تو جب بات بیٹی کی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپوزٹ کھڑے ہیں والدین، تو اسے کیسے گھر میں رہنا ہے۔ جو بات آپ نے بھی آغاز میں کہی، جو ہر ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت
سب سے اولین درجے پر رہتی ہے، فرضیت جو ہے وہ ہے، اور احکامات عاقل و بالغ ہر مسلمان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں تو اب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، چونکہ بات بیٹی کی ذمہ داریوں کی آ رہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور حسن سلوک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو وقت دینا، ان کی دلجوئی کرنا، ہر لحاظ سے ان کی کیئر کرنا۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی، جو سبب بنے ہیں تمہیں اس زندگی اور یہ نعمت عطا ہوئی ہے، تو ان کے شکر گزار رہو۔ پھر اسی طرح فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، گویا ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے پائے، وہ غصہ بھی کریں تو تم نے نہیں جھڑکنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور پھر ساتھ ہی اس کے متصل فرما دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خوش کلامی سے بات کرو، کبھی بھی ان کے ساتھ درشتگی سے پیش نہیں آنا، خوبصورت بات ہو، حسن ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو، محبت کی مٹھاس اور چاشنی ہو۔ پھر اسی طرح خرچ کرنے کے لیے پھر بطور خاص کا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو خرچ کرتے ہو اس میں والدین کے لیے بھی حصہ رکھو۔ یہ بچوں دونوں کی آتی ہیں ذمہ داریاں، وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اب خصوصی طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے جو میں کہتی ہوں کہ بچیوں کی کیا ذمہ داریاں آتی ہیں بطور بیٹی اور بہن جو اس گھر میں ہیں، حصول علم، ہر والدین کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اور جب تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے اہتمام کیا جا رہا ہے تو آپ دلچسپی سے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس علم کو حاصل کریں، اور خصوصی طور پر دلچسپی لیں دین کے معاملات میں۔ دین کے معاملات میں اسلامیات آپ کے اس کورسز کا حصہ ہے، لازمی حصہ، اسے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حیا آپ میں ہونی چاہیے، آپ با حیا اور با کردار رہیں، آپ کے والدین آپ پر فخر کر سکیں، آپ کہیں بھی نکلیں کہیں بھی جائیں تو عصمت و عفت کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، آپ سے اپنے خاندان کی والدین کی شان بڑھنی چاہیے، ان کے سر جھکنے نہیں چاہیے۔ اور آپ دیکھیں حیا کتنا اہم جز ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اور اسے اسلام کا ترہ امتیاز، اسلام کا اخلاق قرار دیا گیا، تو اس لیے اپنی حیا کی پاسداری کریں، عفت و عصمت کی پاسداری کریں۔ پھر والدین آپ کو مال دیتے ہیں تو اس مال کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اسے اسی طرح سے خرچ کرنا ہے جن مداد کے لیے وہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اگر بھائی ہیں آپ کے ساتھ تو اللہ نے آپ کو بڑا محبت بھرا دل دیا ہے۔ ایک خاتون کی یہ خصوصیت ہے، وہ بچی ہے یا بڑی ہے، اسے ایثار، اسے قربانی، اسے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، تو اپنی اس فطرت سے دور نہ ہٹیں۔ وہ بھائی باپ ان کو بھی دین پر کاربند رکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ بیٹی ہو کر آپ محبت سے کر سکتی ہیں، اگر بھائی راستے بھٹک رہا ہے تو اسے پیار اور محبت سے لے کر آئیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپا، بحیثیت بیٹی اور بہن، یعنی جب وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہے تو کیا ذمہ داریاں بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے بیان فرما دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، شادی ہو گئی ہے اور اب وہ کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے، اس گھر میں جہاں سب لوگ وہ ویسے نہیں ہیں، یقیناً نئے چہروں کا اس کو سامنا ہے، لیکن اب وہاں حکمت عملی کے ساتھ کس طرح سے ایک بہو ایک بیوی کو ہونا چاہیے اور دیگر رشتے جو ان لاز کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا دیکھو، جب ایک عورت کی شادی لڑکی کی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی اس کے ایک اسٹیٹس جو ہے وہ ایک بیٹی سے ایک بیوی کے روپ میں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ماں کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جس نئے گھر میں نئے ماحول میں جا رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جگہ بالکل ویسی ہو جیسی وہ اپنے گھر سے آئی ہے، تو یہاں پر دو عورتوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، ایک وہ لڑکی جو شادی ہو کے گئی اور ایک اس گھر کی سربراہ جو بحیثیت ماں اس گھر میں موجود ہے، اور تیسرا اہم کردار وہ شوہر ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیک رشتے میں باندھ دیا۔ اب سچویشن کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ جب لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس ماحول کو سمجھنے کے لیے، اور جو بچی نیک سیرت ہوگی وہ ذرا اڈاپٹیشن میں جلدی کرے گی کہ میں جتنے جلدی اس ماحول کو اڈاپٹ کر لوں۔ میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے ایک اس ماں سے بھی جو ساس کے روپ میں ہے، شوہر سے بھی، کہ اس کو ٹائم ضرور دے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا رنگ چڑھانے کے لیے
بھی آپ کو کسی چیز کو وقت دینا ہوتا ہے کہ پہلے ایک کوٹ کرتے ہیں، پھر دوسرا کوٹ کرتے ہیں، پھر تیسرا کوٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کبھی کہتے ہیں کبھی کہ اپنا رنگ بھی ختم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، کہ اور رنگوں میں بہترین رنگ کون سا؟ جو میرے رب کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو رب کا رنگ رکھ جاتا ہے پھر اسے کسی رنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس گھر سے اس کو پیار، محبت، چاہت ملے گی، عزت ملے گی، اس کو اتنی اپنائیت دی جائے گی، اس کے لیے اس گھر کے دروازے کھولے جائیں گے، دل کے دروازے کھولے جائیں گے، تو یقیناً اس کی نیکی بڑھے گی، وہ اپنے شوہر کی ساتھی بنے گی اس گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ کیونکہ دیکھو ہم یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں اور ہمیں سوال بھی بڑے یہ ہوتے ہیں کہ بہو کے اوپر ساس سسر سسرال والوں کی خدمت فرض نہیں ہوتی، لیکن اس شوہر پہ ضرور فرض ہے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتی ہیں تو بحیثیت مسلمان عورت آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان تمام لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ ایک بریک لے لوں اس موقع پہ؟ اوکے، ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ بات کر رہی ہیں ایک بہو کی ذمہ داریوں پہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم۔ ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، مائلے لطف صدا دست تسلی آقا، راحت افزا ہے تیرا دست تسلی آقا، دور کرتا ہے بلا تیرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ میری تقدیر بنا گنبد خضرا کی مکین، آیا ہے در پہ گدا گنبد خضرا کی مکین، ہو کرم بغیر خدا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔
خوش رہیے، بہت پیارا آپ نے کلام ہمیں سنایا ہے، اور میں آپ کی سمجھاؤں گی، آپ کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ جی ندا، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے شوہر کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتی ہے تو ایک نیک اور اچھی بیوی ہر کام میں اپنے شوہر کی مددگار ہوگی، اور پھر یہ کہ حقوق العباد ہر مسلمان کو پورے کرنے ہیں، کیونکہ میرے رب العزت کہتا ہے کہ میرے حقوق میں کمی بیشی کر دی تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کے ساتھ اگر ناانصافی کر بیٹھے، ان کا دل دکھا بیٹھے، ان کو تکلیف پہنچا بیٹھے، تو جب تک میرا بندہ تم کو معاف نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا۔ تو ایک بہو کی صورت میں اس کو ان حقوق العباد کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ میری ذات سے کہیں ان رشتوں کو جن کے ساتھ میں نیا رشتہ بنا کے آئی ہوں کوئی اذیت تو نہیں پہنچ رہی، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، انہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ یہ چیز ایک مسلمان عورت کو بحیثیت بیوی کے اور بہو کے سوچنی چاہیے۔ اور دیکھو، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اور سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم کو ہر پہلو کی جو نمائندگی ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب اگر ایک عورت اچھی بیوی بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہترین مثال جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے کہ کس طریقے سے ابھی نبوت بھی نہیں آئی ہے اور سرکار علیہ السلام کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ صرف غمگین دیکھا، قافلے کو دیکھ کے سب وہ قصہ جانتے ہیں تو سارے سرداروں کو بلا کے قیادت سے یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب کچھ دے دیا، کیونکہ جانتی ہیں کہ جس شخص کو دے رہی ہوں وہی میری دولت ہے، تو یہ روپے پیسے کی دولت سے مجھے کیا کرنا۔ یہ بہترین سبق ہے عورتوں کے لیے۔ پھر کیسے کام ڈاؤن کر رہی ہیں، کمفرٹیبل کر رہی ہیں جب وہی آ رہی ہے۔ ایک تم یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو اس وحی کے بعد تسلی کس سے دلوائی؟ اللہ اس شریک حیات سے۔ کتنا بڑا درجہ اللہ نے عورت کو دے دیا کہ میرے محبوب کو اب اگر اس دنیا میں تسلی کسی سے ملنی ہے تو وہ شریک حیات سے ملنی ہے، وہ اطمینان ملنا ہے، شریک حیات سے ملنا ہے، حوصلہ ملنا ہے، تو وہ شریک حیات سے بالکل۔ اور اس میں بلکہ میں تھوڑا سا اگر تمہیں ایڈ کر دوں کہ جب سرکار علیہ السلام ظاہر ایک وحی تھی، ایک فرشتے کو دیکھنا سمجھنا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ وہ آپ کو گھر پہ بھی نظر آتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں آتے ہیں۔ کہ اچھا اب آئے تو مجھے بتائیے گا، اور اپنے ساتھ ایسے لے کے بیٹھ گئیں، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے کہا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے بال کھول دیے اور پوچھا کہ اب نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا یقیناً یہ فرشتے ہیں، اگر کوئی بدرو ہوتی تو وہ موجود رہتی، یہ حیا دار ہے تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں، اور جب ماں بن جائے وہی بہو، تو میں کہتی ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور وہ ایک 14 سال کا بچہ ڈاکو کے پوچھنے پہ بیان کر رہا ہے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور سوچو وہ پہلا گروہ تھا جس نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو ہمارے لیے تو ہر اگزامپل موجود ہے، ضرورت ہے ان سے سبق حاصل کریں۔ مدرہڈ کی بات ہوئی، آپ تک یہی سوال میں لے کے آؤں گی کہ ایک مسلمان عورت جب ایک ماں بن جاتی ہے، بہن، بیٹی، بیوی، بہو کے بعد اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب جنت قدموں تلے آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا نا، ایسا ہی آپ فرماتی ہیں، تو اب مدرہڈ ہونے کے یعنی یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیا تقاضے ہیں، کس طرح شریعت ایک ماں کو دیکھنا چاہتی؟ شکریہ ندا۔ آپ دیکھیں تو والدین کی بچوں سے محبت اور بچوں کی والدین سے محبت، خاص طور پر ماں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ بڑا آفاقی ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں یار غار، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا، اور خواہش یہ ہے کہ اب میری والدہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو ایک محبت ہی اس دین کی طرف ماں کو بھی لاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو وہ مقام ملا، 4 پشتیں جو ہیں ان کی صحابیت کے اس درجے پر فائز ہوئی۔ تو ماں کا روپ عورت کی معراج ہے، عورت کا نقطہ کمال ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے کہ اب اسے وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام ملا جو باپ کو بھی نہیں ملا۔ کہ 3 دفعہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور رسول کہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار ماں کا ذکر کیا اور 4تھی بار والد کا ذکر کیا۔ تو اب ماں کی ذمہ داریاں دیکھیں، منصب بڑا ہو، عہدہ بڑا ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ تو اب ماں کیا، چونکہ رتبہ بڑا ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اس نے دین کو، اس نے قرآن پاک کو، اس نے
اس ساری شریعت کو، اس تہذیب کو اپنے بچے کی رگوں پہ میں اتارنا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اس نور تربیت سے اس نسل نو کو نور سے آراستہ کرنا ہے. یہ اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پوچھا جائے گا کہ جب ماں بنایا گیا تو تم نے کیسی بچوں کی تربیت کی. تو اس نے آداب زندگی سکھانے ہیں بچوں کو. آپ دیکھیے تو کھانے پینے، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، ایک ایک قدم چلتا ہے. تو یہ آداب زندگی اسے کون سکھا رہی ہے؟ اسے ماں سکھا رہی ہے. تو ماں کی گود جو ہے وہ ایک پوری درسگاہ ہے اس کی تربیت کے لیے. پھر ماں ہی ہے جو اسے معاشرے میں پیش آنے والے حالات کے لیے تیار کرتی ہے. آپ دیکھیں تو اخلاقیات میں ہم بہت پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں کئی بار کہتی ہوں کہ اللہ کرے مائیں اپنا کردار درست کر لیں تو نسل نو درست ہو جائے گی، ہمارا مستقبل سنور جائے گا. تو ان ماؤں نے انہیں حالات کے لیے تیار بھی کرنا ہے اور ان کے اندر سچائی ڈالنی ہے، ایمانداری ڈالنی ہے، ان کے اندر بہادری ڈالنی ہے. اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے انہیں انسینٹیو دیتے ہوئے انہیں ویلفیئر کے لیے تیار کرنا ہے، خدمت دین کے لیے تیار کرنا ہے. یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. آج جو مغربی سوچ ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہے اور اس ایڈیپٹیشن کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ اب ہم برابری کی بنیاد پہ اپنی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہے اس سے دوری نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی ندا، جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ کوئی معاشرہ دے ہی نہیں سکتا اسے، اور پہلے دن سے دے دیے ہیں. یہ یورپ اور یہ امریکہ والے عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، 19ویں صدی تک اس کو لیگلی بطور پرسن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور یہاں پہلے دن خاتون آ رہی ہے اور بیعت کر رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 سال پہلے اسے حق دیا گیا گویا ووٹ کا، وہ خود بیعت کرتے ہوئے وہ اس حق کو استعمال کر رہی ہے. تو بہرحال میں آپ سے اختصار سے یوں کہوں کہ دیکھیں آداب زندگی سکھاتے ہوئے اپنی تہذیب کو نسل نو میں منتقل کرنا ہے، اسے معاشرے کے لیے سخت حالات کے لیے اسے تیار کرنا ہے. وہ بچی ہے یا بچہ ہے، ایک ماں کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، اور ماں کو اپنی ذمہ داریوں سے آگہی کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہ بے بہرا نہ رہے. پرانے وقتوں میں ایک وہ ہوتی تھی ایک بک جسے سنی بیچتی زیور کہتے ہیں، وہ ساتھ دی جاتی تھی بچیوں کو کہ اس سے مسائل بھی پڑھتے رہے. تو آج کی عورت کو بھی دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ تقاضائے دین سے دور نظر آ رہی ہیں، غافل نظر آ رہی ہیں، غفلت برت رہی ہیں. ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین ہماری ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو کیا میسج دیں گی؟ کس طرح وہ دین پہ یعنی ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہوئے، استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ سکتی ہیں، یا جہاں وہ ورکنگ کر رہی ہیں وہاں پہ ان کی معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، سدھار ہو سکتا ہے؟ ندا دیکھو، عورت نے شروع سے اگر ہم دیکھیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ اس کا کردار نظر آیا. سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی چاہے نوصابہ بنت کعب ہوں یا اور اتنی صاحبیات تھیں، جنگیں کرتی تھیں، باقاعدہ تلواریں کفار کی توڑ ڈالتی تھیں. ایک حضرت رملہ کا ایک بازو شہید ہو گیا تھا اور ایک بازو سے انہوں نے کس قدر بہترین انداز میں جنگ لڑی تھی. تو عورت تو ہمیشہ سے اسلام میں تو ورکنگ میں رہی ہے، وہ باہر رہی ہے، لیکن کیونکہ دین بنیاد ہے. اب اگر جنگ کرنے کا جذبہ مرد اور عورت میں موجود ہے تو یقین مانو اس کی بنیاد اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو جب عورت اپنے دل میں محبت اور اطاعت رب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر سے نکلتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں. شادی سے پہلے جب وہ نکلتی ہے تو وہ اپنے باپ اور بھائی کی نمائندگی کرتی ہے. شادی کے بعد جب وہ نکلتی ہے تو وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی نمائندگی کرتی ہے. کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے گھر کا ایک انٹروڈکشن ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جب عورت خود اپنی عزت کرتی ہے تو دنیا کا ہر فرد پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس عورت کی عزت کر سکے. تو چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہے، وہ گھر سے باہر بھی اس کی عزت ہو رہی ہوگی، چاہے وہ گھر میں ہے. جب عورت اپنی رسپیکٹ خود کرے گی
دنیا کا ہر شخص اس کو عزت دے گا یا کروائے گی، بالکل، یہ بھی کیونکہ کہہ وہ سکتے ہیں۔ ایک اپنے ارد گرد ایک وہ سیفٹی والز ہوتی ہے نا، ہاں۔ اس کو کھڑا کر لے گی۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ورکنگ لیڈی کے لیے اگر وہ چاہے تو وہ اپنے دین میں کوتاہی کرے گی۔ یہ بہت ساری ہماری وہ بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں، جو بالکل بھی کام نہیں کرتی، وہ بھی اکثر کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پورا دن سوشل میڈیا کے آگے بیٹھ کے وہ گزار دیتی ہیں، نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی۔ اب ورکنگ عورت جو ہے اس کو کہیں پہ بھی اس بات پہ نہیں روکا جاتا کہ آپ اٹھ کے نماز نہ پڑھیں، یا اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے تو اس کو اس بات سے نہیں روکا جاتا کہ آپ کوئی ورد اپنی زبان پہ نہ رکھیں۔ سبحان اللہ، اگر وہ سبحان آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو اس کو اس کام سے کوئی نہیں روک رہا کہ آپ آتے جاتے صدقہ و خیرات کر دیں۔ اس کو اس بات سے کوئی نہیں پوچھا کہ کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ڈیسک سے اٹھ کے کسی کو پانی دے دیں، کسی کی خیریت پوچھ لیں۔ یہ وہ تمام کام ہیں جو ان کی تعلیمات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اور کوئی جاب آپ کی راہ میں ہرڈل اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ خود اس کو ہرڈل بنانا نہ چاہیں۔ لیکن تمہاری جو ایک تم نے ابھی بات کی تھی کہ عورتوں کی آنکھوں پہ اب جو آزادی کا ایک غلاف یہ پڑ پوائنٹ گیا میں چاہ ہے، رہی تھی کہ ڈسکس غلاف پڑ بریک گیا لے لوں، ہے، بالکل واپس آتے ہیں، پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ عورت کی آزادی کس تناظر میں ہے، اور اگر وہ غلط انٹرپریٹیٹ کر رہی ہے اس کو، تو اسے کس طرح سے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، شریعت کیا درس دیتی ہے۔ اس بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے مسلمان عورت کی ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ بریک سے قبل ہم ارم ضیاء صاحبہ سے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ایک عورت کے جو ورکنگ لیڈی ہے اور یقیناً پھر اسے گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو وہ گھر اور باہر کی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی دوہری ذمہ داریاں، اس پہ ڈبل اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو ان دونوں ذمہ داریوں سے وہ کیسے انصاف کرے، اور دین جو ہے اس معاملے میں اس کو کس طرح اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے کہ وہ باوقار نظر آئے۔ جی ندا، دیکھو اللہ رب العزت نے خواتین کو ملٹی ٹاسک کے ساتھ پیدا کیا ہے، میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے۔ وہ ایک وقت میں بہت سارے رول ادا کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی سمجھ، اتنی قوت، اتنی صلاحیت دی ہے اور اتنی برداشت بھی دی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے لے کے چلتی ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں اتنی آزادی، اتنا سکون، اتنا اطمینان اور اتنا باوقار بنا دیا گیا ہے، اتنا آزاد بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی یقین مانو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو ماں گھر سے نکل رہی ہے، بیک آف مائنڈ میں اس کو پتا ہے کہ بچے ہیں، تو وہ یقین مانو ان کی تیاری کر کے گھر سے نکلتی ہے، آفس میں جا کے اپنا کام کرتی ہے، وہ ذمہ داری کو سمجھتی ہے، وہ اپنی ہر چیز کو حلال کرتی ہے، اور وہ زیادہ محتاط ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کے اوپر پتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی، تو اس کا ٹائم ٹیبل زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام وقت پہ کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کام کی وجہ سے میرا دوسرا کام رہ جائے۔ اور یہ سارا کچھ اس دین کی دین ہے، کیونکہ جب ہم دین کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک عورت کی حیثیت سے آپا اپنی کیا ذمہ داریاں، اپنی ذات کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، کہ اپنے حقوق بھی تو ہیں کچھ، اس کے کیا فرمائیے گا؟ شکریہ ندا۔ وہ جو کہا ہے نا کسی نے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت اور تکریم دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بطور خاتون کی اپنے رول ماڈلز کو دیکھیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صالحات تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ عورت کوئی کم مرتبہ نہیں ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو جنم دینے والی یہ خاتون، اس کو بڑی اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہجرت حبشہ میں خواتین شامل ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں خواتین شامل ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر سرگرمیوں میں، غزوات میں جانا، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا، ان کا آنا، تعلیم کے لیے ذوق شوق رکھنا، پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کا پوچھنا، یہ ایک علم کی طلب اور ایک علم کی پیاس ہے ان کے اندر، یہ دینی ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ پھر آپ دیکھیں تو دین نے جو ارکان اسلام ہمارے ہیں وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں۔
کہ عقیدہ توحید اور رسالت میں پختہ ایمان رکھنا، یقین کی دولت کو پانا، پھر نماز وہی 5 وقت کی ہم پر بھی فرض ہے وہ ادا کرنا، روزہ رمضان کے وہی اسی طریقے سے فرض ہیں جیسے مردوں پر ہیں وہ ادا کرنے۔ اب سونا خواتین کے پاس عموماً ہوتا ہے تو انہیں خیال رکھنا ہے کہ زکوٰۃ بھی انہیں ادا کرنی ہے، انہیں مینیج کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حج صاحب استطاعت پر ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس پر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے خدمت دین کا۔ میں کہتی ہوں میری بہنوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے۔ آمین۔ آپ جب اتنے ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی اچھی بات سیکھیں، اس سے اپنے گھر والوں کو ہی سنائیں، انبیاء کے واقعات سنائیں۔ اب بچے جو ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں واقعات میں، تو انبیاء کی کتب رکھیں، ان کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے پورا ایسا لگتا ہے پوری سٹوری ہے ایک۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس طرح سے انہیں امتحانوں سے گزرنا پڑا، تو ان واقعات کو آپ خود بھی پڑھیں، ایک گھر کا ماحول ایک پورا دین میں ڈھل جائے گا۔ دینی ماحول بنایا جا سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ رمضان میں تو عبادتوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ بچوں کو تیار کریں تو بچوں کو انہیں آتا ہو کہ نماز جنازہ کیسے پڑھانا ہے، ان کے لیے Very جو important. امامت جی، کیسے جی، کرنی ہے، بالکل۔ انہیں ہمارا ہر بچہ اس کے لیے تیار ہونا جی، چاہیے۔ جی۔ تو یہ آپ ان کے کانوں میں ڈالیں گے کہ بیٹا آپ کو یہ کام آنے چاہیے، آنی چاہیے، تو وہ ٹھیک ہے۔ سیکھیں گے ضرور۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپا۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذمہ داریوں پہ بات ہم نے کی ماشاءاللہ، تقریباً تمام ہی پہلو ڈسکس کیے گئے الحمدللہ۔ اب بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کوتاہیوں کا شکار ہیں تو کس طرح انہیں راہ راست پہ لایا جائے؟ ندا، اگر میری کچھ بہنیں کوتاہیوں کا شکار ہو چکی ہیں تو دیکھو، سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو اس بات کا یقین کامل رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جی، ہم نے اپنے اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کے جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زندگی سے کیا لینا، کہ جس کی مثال اتنی ہے کہ میں دور سفر سے آ رہا ہوں اور درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے رکا ہوں۔ اللہ تو اکبر۔ اب میری تمام بہنیں اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم وہ خواتین جتنی تکودو کرتی ہیں، حضرت امام حسن نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سنوارنا ہے تو روح کو سنوارو، جسم کو تو مٹی میں مل جانا ہے، روح کو رب کے پاس جانا ہے۔ بے شک۔ تو اگر میری بہنیں آج سے یہ سوچیں کہ ہم اپنی روح کو سنوار لیں تو پھر جو یہ کوتاہیوں کی بات ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور ڈرنا چھوڑ دیں۔ کچھ خواتین جان کے کوتاہیاں نہیں کرتی، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے، کبھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کھانا پکانا ہے، ہسبینڈ بڑا غصے والا ہے کہ جی کھانا ٹائم پہ تیار کرنا ہے، نماز کا بھی وقت نکل رہا ہے، نہیں مجھے یہ تیار کر کے رکھنا ہے، میں نماز قضا پڑھ لوں گی۔ ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے جب ناطہ جڑ جائے گا تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہے گا، اور دنیا میں کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے عورتوں کو ریشم میں لپٹا ہوا فولاد بنایا ہے، تو اس بات کو محسوس کریں، اس بات کو سمجھیں، دین کی طرف رجوع کریں کہ اللہ رب العزت قرآن میں جب فرما رہے ہیں، جس کا ایک مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی جانوں پہ جو ظلم کر بیٹھے ہیں، جو زیادتی کر بیٹھے ہیں، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ خواتین جب کوتاہیوں کا شکار ہو رہی ہیں اور پھر کہیں ڈرتی بھی ہیں کہ یار اتنی زیادہ کر لی، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنا بڑا سمندر ہے اور ہمارے گناہ چڑیا کے منہ میں ایک تنکے کے برابر ہے کہ وہ اس میں گرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا رب تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں، مجھ سے معافی مانگے، تو یہ راستہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمیشہ کے لیے واپسی کا سفر اختیار کر لیں، مناسب ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے پہلے معافی طلب کر لیں، اس کی طرف آ جائیں۔ اور اگر آپ سے ایک دم سے ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، تھوڑا تھوڑا شروع کیجئے کہ اللہ آپ سے صرف کوشش چاہتا ہے، باقی نتیجہ وہ خود دینے والا ہے، اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور عورت کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے،
बड़ी तकरीम दी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जब वो एक माँ की बात करता है तो अपने आप को 70 माँओं के बराबर करार दे देता है। तो सोचें कि औरत किस ताज़ीम पे इस मज़हब में खड़ी है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज़्ज़त अता कर दी तो उस इज़्ज़त को देखते हुए अपनी जो भी कोताहियाँ हैं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो माशरती हो, तो आप उनको पुर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपसे जुड़ा हर रिश्ता जो है वो संवर जाए। क्योंकि औरत जो है वो एक ऐसा घना पेड़ है कि जिसकी छाँव में उसकी औलादें, उसके घर वाले और उसकी नस्लें पनपती हैं, वो सस्ताती हैं। तो उस पेड़ को कीड़ा नहीं लगना चाहिए, उस पेड़ को हमेशा साफ सुथरा बनना चाहिए। और उस पेड़ की जड़ों में पानी डालने की जिम्मेदारी जो है वो उसके शौहर की है, ताकि पेड़ जो है हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे। माशाल्लाह, बहुत प्यारे पैगामात और बहुत प्यारे इस्तिआरे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। मैं सिपासगुज़ार हूँ मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपकी। आज भी माशाल्लाह आपने बड़ी मानिखेज़ गुफ्तगू फरमाई एज़ यूजुअल। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा शगुफ्ता इमरान साहिबा आपकी, और आप ही की आवाज़ में आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। जनाब, बात इतनी सी है कि मुसलमान औरत के कंधों पे बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। वो अपने घर का बेसिक यूनिट है, और ये वो बेसिक यूनिट है या घर वो जगह है सोसाइटी की कि जहाँ शख्सियत साजी होती है, कि जहाँ किरदार साजी होती है, कि जहाँ बच्चों के क़ुलूब में, बच्चों के अंदर दीनियात और इस्लामियात और दीनी तालीमात को मुंतकिल किया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि वो जो औरत है, जो मुसलमान औरत है, वो इस्लाम की नाम लेवा भी है और उसके अंदर दीनियात मौजूद भी होनी चाहिए। तो अब उसको उलूम दीनिया भी हासिल करने, उसको दीनी और दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए तगदौ करनी है। ठीक है, अब हम बेटी और बहन के अगर उससे निकल गए स्टेज से और एक बीवी और एक बहू की हैसियत से हैं, एक माँ की हैसियत से हैं, तो अब भी वक्त है जनाब, आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस से पहले पहले तक तालीम हासिल कर सकती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो फ़र्ज़ उलूम हैं उन्हें हासिल कीजिए। उलूम दीनी आपने हासिल करने हैं और फिर दीन को अपने बच्चों में मुंतकिल करना है। उन्हें दीन सिखा दें, फिर सब कुछ उन्हें दीन सिखा देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, और हम सब की इस काविश को, ARYQ TV की इस काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अज सिक मित्रा दीवडेड़े क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी लो लो विच शौक चंगेरी अजनैना ने लाया क्यों झड़िया। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मुख चंद